أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے واسطے تمہاری ہی ذات سے ایک مثال بیان فرمایا ہے. کیا تم میں سے کسی کے واسطے کچھ ایسے شریک ہیں ان لوگوں میں سے جو تمہارے غلام ہیں ان چیزوں میں جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، پھر تم اور وہ لوگ اس چیز میں برابر ہو جاؤ اور تم ان سے ویسے ہی ڈرنے لگو جیسے کہ تم اپنی ذات سے ڈرتے ہو. اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر شرک اور بت پرستی کی نفی ایک انداز میں فرمایا ہے، اور وہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو ان کی مثال میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو مال اور دولت ہے، تمہاری جو ملکیت ہے، اس میں کیا تمہارے غلام بھی تمہارے شریک ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ تمہارے خادم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں یا تمہارے غلام ہوتے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں لوگ غلام کو خریدتے بیچتے تھے. تو کیا وہ تمہارے غلام تمہاری اس مال کے اندر جس کے تم مالک ہو، کیا ان کو تم اس میں حصہ دے سکتے ہو؟ کہ جیسے کہ تم کسی مال میں تمہارا کوئی شریک ہوتا ہے، جب کوئی کاروبار ہے اس میں دو لوگ مل کے کر رہے ہیں، تو کوئی بھی کام کرتا ہے تو آدمی ایک دوسرے سے معلوم کر کے پوچھ کر کے بات کر کے اس کے بعد اس میں فیصلہ لیتا ہے. تنہا آدمی فیصلہ نہیں لے پاتا اور تنہا آدمی اس میں تصرف نہیں کر سکتا. تو کیا جس طرح تم اپنی ذات کے بارے میں ڈرتے ہو، کیا اپنے غلاموں سے بھی ڈرو گے؟ کیا جس طرح تم خود اپنے مال کے مالک بنے بیٹھے ہو تو کیا تم اپنے غلاموں کو بھی اپنے مال کا مالک بناؤ گے، اس میں حصہ دو گے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ ظاہر سی بات ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی انسان اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ اس کا غلام یا اس کا مملوک جو ہے اس کے مال میں اس کا شریک بن جائے اور اس کا حصے دار بن جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مال کے اندر اپنے لیے شرکا اور اپنے لیے شریک ہونا تم پسند نہیں کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کس طرح تم پسند کر لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شریک ہے؟ کیونکہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ کہ تم اللہ کے لیے وہ چیز قرار دیتے ہو جو تم خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. تم اپنے مال میں، اپنے زمین اور جائیداد میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں بنا سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں اللہ کے غلاموں کو شریک کیسے بنا سکتے ہو؟ جبکہ ساری کائنات اللہ کی غلام ہے. وہ کوئی بھی مخلوق ہو، وہ انسان ہو، جنات ہو، حیوان ہو، چرند پرند ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے غلام ہیں. تو جب تم اپنے مال میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں بنا سکتے ہو تو اللہ کی ملکیت میں جو تمام کائنات کا مالک ہے اس میں اس کے لیے شریک کیسے بنا سکتے ہو؟ جیسے قرآن میں ایک جگہ مثال دی ہے لڑکیوں کی کہ یجعلون للہ ما یکرہون، کہ اللہ کے لیے وہ چیزیں قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. یہ اپنے لیے لڑکیوں کی پیدائش کو ناپسند کرتے تھے، لیکن فرشتوں کو کہتے تو یجعلون للہ البنات سبحانہ، کہ یہ لوگ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. خود اپنے لیے بیٹی پیدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے لیکن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود اپنے لیے تو بات پسند نہیں کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسی چیز کو تجویز قرار دیتے ہو. تو اسی طرح جب تم اپنے مال میں اپنی ملکیت میں کسی کو اپنا شریک بنانے کو، خاص طور سے اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانے کو تیار نہیں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں اس کے غلاموں کو کیسے شریک بنا سکتے ہو؟ فرمایا کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ ظالموں نے اپنی خواہشات کی بغیر علم کے پیروی کی. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ ان کے معبود بھی خدا ہو سکتے ہیں. ان کے جو معبود ہیں جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، ان کا کوئی حصہ، ان کی کوئی حصہ داری ہو.
زمین کے پیدا کرنے میں، آسمان کے پیدا کرنے میں، خود ان کے پیدا کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام خلقوا کخلقی فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا کی ہے، ایک مچھر بھی بنایا ہے؟ کچھ بھی بنایا نہیں ہے، پھر یہ کیسے خدا ہو گئے، کیسے معبود بن گئے؟ فمن یہدی من اضل اللہ، لیکن فرماتے ہیں اس شخص کو ہدایت کون دے سکتا ہے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو؟ یعنی جس کو اللہ ہی ہدایت دینا نہ چاہے تو ساری کائنات مل کر کے بھی اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ آپ ساری زندگی اس کو تبلیغ کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، لیکن جب اللہ کی ہدایت نہ ہو تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وما لهم من ناصرین، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے والا ہے۔ فاقم وجهك للدین حنیفا، تو آپ اپنی ذات کو سیدھے دین کے لیے وقف کر دیجئے، آپ اپنے آپ کو قائم کر دیجئے، مطلب وقف کر دیجئے، اپنے آپ کو لگا دیجئے۔ حنیف کہتے ہیں سیدھے راستے کو، تو دین حنیف سے مراد دین اسلام ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس دین کے ساتھ بھیجا ہے، دین اسلام، وہی دین حنیف ہے، اور اسی کی آپ پیروی کیجئے، اور اسی کے اوپر اپنے ماننے والوں کو بھی چلنے کی تلقین کیجئے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر فطرت سے مراد اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسلام پر پیدا کیا ہے۔ لیکن اس صورت میں اعتراضات ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت پر پیدا فرماتے ہیں، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو یہاں پر تبدیلی تو ہو گئی۔ اور ایسے ہی اس کا ایک دوسرا معنی علماء نے بتایا ہے کہ فطرت سے مراد استعداد ہے، صلاحیت، یعنی دین حق کو پہچاننے کی صلاحیت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اس معنی کو جب لیں گے تو اعتراض نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دوسرے معنی کے اعتبار سے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دین حق کو پہچان سکے، اپنے اصلی مالک کو، اپنے اصلی خالق کو پہچان سکے۔ لیکن دنیا کے کچھ عوارض ایسے آ جاتے ہیں، کچھ وجوہات ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے اصلی مالک کو نہیں پہچان پاتا، اور وہ عوارض کیا؟ خود اس کے ماں باپ ہیں۔ جو انسان یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کو اس کے ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، جو عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو عیسائی بنا دیا جاتا ہے، جو مشرک کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان صحیح دین کو پہچان سکے، صحیح مالک کو پہچان سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو ہے دیگر قوموں کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اسی فطرت کی وجہ سے داخل ہو رہے ہیں جو فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، کہ جب انسان اس فطرت کا، اس صلاحیت کا صحیح استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو وہ دین حق کو پہچان لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ آئے دن اسلام قبول کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطرت رکھی ہے۔ کچھ عوارض تھے ماحول کے اثر کی وجہ سے، گھر کے ماحول کے اثر کی وجہ سے انسان جو ہے دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، جب اس صلاحیت کا انسان صحیح استعمال کرتا ہے تو انسان واپس دین حق کی طرف، یعنی دین فطرت کی طرف واپس آ جاتا ہے، اور دین فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو برے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ماحول کا اثر انسان کے اوپر پڑ جاتا ہے، اتنا پڑتا ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا تھا وہ فطرت بھی دب جاتی ہے، اور انسان جو ہے مشرک بن جاتا ہے اور بت پرست بن جاتا ہے، یہودی عیسائی بن جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے پیدا کیا تھا فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا۔ اس لیے جہاں پر گناہ ہوتا ہو، جہاں پر کھلم کھلا بے حیائی ہو، کھلم کھلا برائی ہوتی ہو، اور کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ایسی جگہوں پر جانا، ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی 7ویں پاری کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا نہ اختیار کرو، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی باتیں تمہارے اندر بھی اتر جائیں گی،
ان کی برائیاں تمہارے اندر بھی آ جائیں گی، پھر تمہارے اندر بھی وہی برائیاں پیدا ہو جائیں گی جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو انسان کو اچھا ماحول اختیار کرنا چاہیے، اچھے لوگ اختیار کرنا چاہیے، اچھے ساتھی چننا چاہیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت